ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ قعقاع ابن معبد کو بنا دیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ عقرہ ابن حابس کو بنا دیا جائے۔ اب یہ بات چیت ہونے لگی تو ان دونوں میں آپس میں دلائل ایک دوسرے کو جب دیے، بات چیت ہوئی تو تھوڑی آواز بلند ہو گئی۔ تو اس کے اوپر فوری طور پر یہ بات آئی کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو اور خاموش رہو، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے اس طرح سے تقدم نہ کرو، تقدمو، نبی سے سبقت نہ لو، ابھی پوچھا نہیں گیا تو ذرا احتیاط رکھو۔ اسی طریقے سے اسی میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ یہی بنو تمیم کے لوگ جب آپ کے پاس آئے تھے، نبی علیہ السلام اس وقت قیلولے کے لیے اپنے حجرات میں سے کسی حجرے میں تھے، تو یہ لوگ درمیان میں آ گئے اور باہر سے کھڑے ہو کے آواز دینے لگے، اخرج الینا یا محمد اخرج الینا، اے محمد ہمارے پاس، ہمارے لیے باہر آئیے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو سمجھا دیا کہ جو لوگ تمہیں حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اگر یہ لوگ اس وقت تک صبر کرتے جب تک آپ خود ان کے لیے نہ نکل آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کے آداب کو بتایا۔ قول اور فعل دونوں صورتوں میں نبی علیہ السلام کے ہم نے پیچھے رہنا، اتباع کرنی ہے، آگے نہیں بڑھنا۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو آگے مت بڑھاؤ۔ یہاں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ جو بنو تمیم کے لوگ آئے تھے، یہ باہر آ کے جب انہوں نے آواز دی اخرج الینا یا محمد، ہمارے لیے باہر آئیے، تو فرمایا کہ ان کو باہر انتظار کرنا چاہیے تھا، انہیں چاہیے تھا کہ وہیں بیٹھے رہتے کہ جب تک نبی علیہ السلام ان کے لیے نکل کے نہ آتے۔ ان کے لیے خاص یہ بات ہے کہ اگر کسی اور کام سے بھی نکل کر آئے ہیں تب بھی آپ ان کو مت دیکھیں اور ان کی طرف رخ نہ کریں، ہاں جب آپ سے ملنے آئیں تب ہی آپ ان سے بات کریں۔ اس میں علماء کا ادب بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا، اور فرمایا بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے سامنے پست رکھتے ہیں، ہلکا رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا، یعنی ان کے قلوب میں تقوی کے خلاف کوئی گناہ کی چیز آتی ہی نہیں۔ تو شریعت نے بتا دیا کہ کسی قول اور فعل میں نبی علیہ السلام سے پیش قدمی نہ کرو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اگر آپ چل رہے ہیں تو کوئی آپ کے آگے نہ چلے، کھانے کی مجلس میں شریک ہیں تو کوئی آپ سے پہلے کھانا کھانا شروع نہ کرے۔ اسی طریقے سے ہر جگہ نبی علیہ السلام سے آگے نہ بڑھنا، اس کو سمجھایا گیا۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ علماء اور مشائخ کا بھی یہی اکرام ہے، یہی ان کی عزت اور ادب ہے۔ کیوں کہ یہ ورثۃ الانبیاء میں شامل ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، اور اس کی دلیل بھی سن لیجئے۔ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی اور کہا کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا اور آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ اور فرمایا دنیا میں آفتاب کا طلوع غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر ہو اور افضل ہو۔ اسی لیے علماء نے فرمایا اپنے استاد کا، اپنے مرشد کا، اپنے شیخ کا ادب بھی اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ دوسرا ادب مجلس نبی کا ذکر ہوا کہ نبی علیہ السلام کے سامنے آواز کو زیادہ بلند کرنا، برابر کرنا، یہ سب منع ہے، آواز کو پست رکھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد قسم کھا لی کہ میں مرتے دم تک اس طرح بولوں گا آپ سے جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہو۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی کم آواز سے بات کرنا شروع کی کہ کئی مرتبہ یہ کہنا پڑ جاتا کہ بھئی دوبارہ بتائیں، تو صحابہ نے اس کے اوپر فوری طور پر عمل شروع کر دیا۔ اور علماء نے لکھا کہ جس طرح یہ حکم نبی علیہ السلام کی حیات میں تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا، بلکہ اس کے بعد بھی رہے گا۔ آج بھی اسی طرح واجب ہے اس پر عمل کرنا کہ جو شخص بھی روزہ اقدس پہ جائے، مسجد نبوی شریف میں جائے، نبی علیہ السلام کے سامنے ادب سے کھڑا ہو، انتہائی ہلکی آواز سے آرام کے ساتھ بات کرے، سلام پیش کرے۔ وہاں اونچی آواز سے نعت پڑھنا، بات کرنا، شور کرنا، موبائل کی گھنٹیاں بجنا، یہ سب بے ادبی کی باتیں ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دور سے ہی سلام پیش کر لیا کرتے۔ لوگ کہتے آگے بڑھیں، کہتے ہیں نہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو وہاں جانے والوں کو ادب کی بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جا رہی ہوں، بیان کی جا رہی ہوں، اس میں بھی شور کرنا یہ نبی علیہ السلام کے ادب کے خلاف ہے۔
کہ جو کلام ایک موقع تھا آپ کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، آج وہی کلام آپ کے ورثاء علماء کی زبان سے ادا ہو رہا ہے، تو اس کا ادب کرنا بھی اسی طریقے سے ضروری ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات یہ ہے، اعمال ضائع کیوں ہو جاتے ہیں؟ اعمال تو کفر کی وجہ سے ضائع ہوتے ہیں، یہاں اعمال ضائع ہونے کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے فرمایا گیا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر کسی شخص کا کوئی قول، فعل، عمل، کوئی بات ایسی ہو آج بھی جو نبی علیہ السلام کے تکلیف کا ذریعہ ہو، تو اللہ رب العزت اس کو سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے اعمال ختم کر دیے جاتے ہیں، اس کو پھر نیک اعمال کی توفیق نہیں ملتی، وہ دین سے دور ہوتے ہوتے اتنا دور ہو جاتا ہے کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین نے اپنے علماء اور اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ کا بھرپور ادب کیا، اور اسی آیت کی وجہ سے کیا۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن بھی ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، فرماتے ہیں جب میں کسی عالم صحابی سے کوئی حدیث دریافت کرنا چاہتا تھا تو ان کے مکان پر پہنچ کر ان کو آواز دینے یا دروازے پر دستک دینے سے پرہیز کرتا، دروازے کے باہر بیٹھا رہتا، کئی مرتبہ گھنٹوں بیٹھنا پڑتا، میں باہر بیٹھا رہتا۔ جب وہ خود ہی باہر تشریف لاتے تو میں ان سے پوچھتا، وہ آ کے مجھے کہتے کہ اے رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، آپ نے دستک دے کر اطلاع کیوں نہ کر دی؟ میں باہر آ جاتا، آپ کو اندر بلا لیتا، آپ پیغام بھیجتے، میں آپ کے گھر آ جاتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا کرتے تھے ان کو کہ عالم اپنی قوم میں نبی کی مثل ہوا کرتا ہے، اس کی وراثت والا ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں ہدایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کی شان میں ہدایت فرمائی ہے کہ ان کے باہر آنے کا انتظار کیا جائے۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی عالم کے دروازے پہ جا کر دستک نہیں دی، بلکہ ان کا انتظار کیا، وہ جب خود ہی باہر تشریف لائیں گے تو میں ملاقات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کو نام لے کے پکارا، یا داود، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا ابراہیم، یا زکریہ، یہ سب قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب کو پکارا تو پھر نام لے کے نہیں پکارا، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ تو اللہ رب العزت چاہتے تو نام بھی لے سکتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایک اعزاز کے ساتھ، ایک شان کے ساتھ پکارا، ڈائریکٹ نام لے کے اللہ تعالیٰ نے نہیں پکارا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کا ادب بھرپور طریقے سے کریں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔